وہ کام سمجھا کر آیا تو اچانک ہی اس کے پاس آتے ہوئے اس کے لبوں کو چومتی پیچھے سے اس کی حرکت پر دارم صاحب خود بھی ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے آگے پیچھے ہر طرف دیکھا تو وہ پہلے ہی یہی شوق کافی بڑا تھا کہ در نے خود اس کے لبوں کو چھوا ہے، جبکہ یہ تو شکر تھا کہ ساحر اور سنان کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی باتوں میں مگن تھے اور انصر باہر اس کی گاڑی کے قریب کھڑا تھا۔ بہت ہو گیا، اب تم ایک سیکنڈ بھی یہاں نہیں رہ سکتی، نکلو یہاں سے۔ ابھی انصر تمہیں حویلی چھوڑ کر آئے گا، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولا تو در نے منہ بنا لیا تھا۔ سوری نا دارم صاحب، غلطی سے ہو گیا، فوراً کان پکڑتے ہوئے کہا، لیکن اب دارم اسے یہاں رکھنے کا رسک ہرگز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اب دوبارہ نہیں کروں گی، یہ دیکھیں میں چپ ہو کر بیٹھ گئی ہوں، وہ واپس چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، میں نے کہہ دیا نا، اب تم ایک اور سیکنڈ یہاں نہیں رہ سکتی، تو مطلب صاف ہے کہ تم یہاں نہیں رہ سکتی، چلو جاؤ جاؤ یہاں سے، وہ اسے گھورتے ہوئے سختی سے بولا تھا۔ نہیں دارم صاحب، مجھے آپ کو منانا ہے، میں آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بہت معصومیت سے بولی تھی۔ تمہارے بس کی بات نہیں ہے لڑکی، تم مجھے نہیں منا سکتی، تم فیل ہو چکی ہو، اب تم حویلی میں ہی جاؤ، تمہیں مزید کوئی موقع نہیں دے سکتا۔ وہ اسے جلد از جلد یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا۔ دارم صاحب پلیز ایسا تو نہ کہیں، میں آپ کو منانا چاہتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ایسا کیا کروں کہ آپ مان جائیں، اسی لیے تو یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہوں۔ آپ خود بھی تو نہیں بتا رہے کہ کیا کروں، آپ معاف کر دیں، پلیز کچھ تو بتائیں۔ لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کروں، لیکن مجھے میرا کام کرنے دو، وہ بے حد غصے سے گھورتے ہوئے بلند آواز میں بولا، جبکہ وہ اس کی بات سن کر صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی، جبکہ دارم آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ مزید اس کے ساتھ اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا تھا، وہ خود بھی جلدی سے جلدی حویلی جانا چاہتا تھا تاکہ اس مصیبت کو واپس چھوڑے۔ اس نے سچ میں آج اسے بہت تنگ کیا تھا۔ وہ ڈیرے کے دروازے سے باہر نکلی تو دارم نے اسے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اسے پتا تھا وہ ہرگز زیادہ دور نہیں جائے گی۔ اب تو پورا گاؤں اسے جانتا تھا، اسے لے کر اسے کوئی ٹینشن بھی نہیں تھی۔ انصر، لاؤڈ اسپیکر کہاں ہے؟ وہ ڈیرے سے باہر نکل کر انصر سے پوچھنے لگی تھی۔ بھابھی سائیں، لاؤڈ اسپیکر تو بڑی مسجد میں ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے حیرانی سے کہنے لگا تھا۔ جانا ہے، میرا مطلب ہے لاؤڈ اسپیکر دیکھنا ہے، کیا آپ مجھے وہاں لے کر جا سکتے ہیں؟ وہ اسے کہنے لگی تو وہاں سے سر ہلاتا ہوا آگے چل دیا تھا۔ گاڑی کی ضرورت ہرگز نہیں تھی کیونکہ مسجد صرف 2 منٹ کے فاصلے پہ تھی۔ بھابھی سائی، یہ ہے مسجد اور یہیں اندر ہم نے لاؤڈ اسپیکر بنوایا ہوا ہے۔ دارم صاحب نے ہی لگوایا ہے، 2 مہینے پہلے، ہم ہر سال بدل دیتے ہیں، اور اسے لے کر مسجد کے دروازے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس وقت مسجد میں زیادہ لوگ ہرگز نہیں تھے، بہت کم، اکا دکا کوئی تھا۔ میں اس میں بول سکتی ہوں، اس نے دیکھتے ہوئے کہا تو انصر کی کیا مجال کہ وہ سردار صاحب کی بیوی کو منع کر دے، اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا تھا، لیکن یہ جاننے کا تجسس ضرور تھا کہ آخر لاؤڈ اسپیکر میں بولنا کیا چاہتی تھی، ایسی بھی کیا باتیں جو لاؤڈ اسپیکر میں بولنے کے لیے آئی تھی۔ دارم صاحب، آواز پورے گاؤں میں گونج کر آئی تھی۔ اسپیکر ٹھیک سے کام کر رہا تھا، اسے یقین ہو گیا تھا، کافی اونچی آواز لگتی ہے اس کی۔ اس نے مسکرا کر انصر کو دیکھا تھا جبکہ وہ بھی مسکرایا تھا۔ جبکہ مسجد ڈیرے سے تقریباً 2 منٹ دور تھی تو کیسے ممکن تھا وہاں آواز نہ جاتی۔ وہ تیزی سے بھاگا تھا مسجد کی جانب، جبکہ ساحر صاحب اور سنان صاحب کا ہنس کے برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے یقین تھا یہ لڑکی ضرور کوئی نہ کوئی کارنامہ کرے گی، بیچارہ دارم، اللہ کرے تو پہلے پہنچ جائے، اس سے پہلے کہ پورا گاؤں اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے۔ وہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، جبکہ سنان کی حالت بھی اس سے لگنا تھی۔ میں کہتا ہوں کہ دارم صاحب پہلے نہ پہنچ جائے، مزہ تو تب آئے گا، سنان نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا تو ساحر کا ایک دفعہ پھر سے کہکہا لگا تھا۔ دارم صاحب، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، پھر دیکھیے گا دوبارہ جو کبھی آپ کا دل دکھاؤں، صرف ایک بار مجھے معاف کر دیں، مجھے صرف ایک موقع چاہیے، ایک بار اپنی دل کو معاف کر دینا، اس کے بعد میں آپ کا دل کبھی نہیں دکھاؤں گی۔ ہاں میں جانتی ہوں میری غلطی بہت بڑی ہے، میں معافی کے لائق ہی نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ لاؤڈ اسپیکر میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میں آپ سے بہت 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 زیادہ پیار کرتی ہوں اور جانتی ہوں کہ آپ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کا دل بھی بہت بڑا ہے، مجھے پتہ ہے آپ مجھے دل سے معاف کر چکے ہیں، ورنہ آپ کبھی بھی مجھے منانے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک بار پھر مجھے معاف کر دیں۔ نادان، بے وقوف، پاگل سمجھ کر وہ بولے جا رہی تھی جب اچانک کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔
کیا فضول بولے جا رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ پورا گاؤں سن رہا ہے تمہاری بکواس۔ اسے ٹکراتے ہوئے پوری طرح اس کے بازوؤں میں قید اس کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ اسے اپنے سامنے کرتا اسے سوال کر رہا تھا۔ میں فضول نہیں بول رہی ہوں، آپ ہی نے تو بولا تھا لاؤڈ سپیکر میں جا کر اعلان کرو پھر معاف کر دوں گا، تو میں لاؤڈ سپیکر میں اعلان کر رہی ہوں تاکہ آپ مجھے معاف کر دیں، اور پھر میں آپ کو پہلے کی طرح ہیپی۔ وہ سپیکر سے کافی زیادہ فاصلے پر آ چکی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس پر غصہ کیوں ہو رہا ہے۔ بیوقوف لڑکی، میں نے غصے میں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ لاؤڈ سپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ بھی بکواس کر دو۔ میں تو وقتی جان چھڑانے کے لیے فضول میں بول گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا تم یہاں پاگلوں کی طرح شروع ہو جاؤ گی۔ عزت کا جنازہ نکال دیا پورے گاؤں میں، تمہیں یہاں لایا کون ہے یہ بتاؤ؟ اس کی تو میں، وہ اسے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا جب در نے اسے گھور کر پیچھے نظر کی اور اشارہ انصر کی جانب کر دیا تھا۔ سائم، بھابھی سائم خود مجھے یہاں لانے کے لیے کہہ رہی تھی، انہیں لاؤڈ سپیکر دیکھنے کا شوق تھا، مجھے کون سا پتا تھا کہ وہ سب کچھ بولنے والی ہیں، ان کا حکم تھا، میں انہیں لے کر آ گیا، میری کیا اوقات جو ان کے حکم کو ماننے سے انکار کر دوں۔ وہ سر جھکاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے، اگر کوئی پوچھے تو سنبھال لینا، اور تم چلو میرے ساتھ، بہت دماغ خراب کر دیا ایک دن میں، پاگل کر دیا ہے تم نے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے مسجد سے باہر نکالتے ہوئے بولا، جبکہ انصر ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، پہلے آپ کہیں گے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، ورنہ میں نے کہیں نہیں جانا۔ سنا آپ نے؟ بس بہت ہو گئی آپ کی ناراضگی، آپ مجھے معاف کریں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ اسے اپنے ہاتھ کی گرفت سے چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن دارم کی گرفت کافی سخت تھی۔ کیا کروں کہ معافی لے کر؟ کیوں معافی چاہتی ہو تم؟ کون سا میرے معاف کرنے سے کچھ ہو جائے گا؟ جیسے پہلے سب کچھ چل رہا تھا ویسے ہی تو چلے گا، پھر کیوں یہ سب کچھ کر کے اپنی جان کو ہلکان کر رہی ہو، جبکہ تم خود جانتی ہو میں تم سے اتنا ناراض ہوں ہی نہیں کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے۔ کیوں میرے ساتھ صبح سے اس دھوپ میں گاؤں کے کونے کونے میں خجل ہو رہی ہو؟ کیوں اتنا کچھ کر رہی ہو جبکہ کچھ غلط ہے ہی نہیں؟ ہم دونوں میں سب کچھ نارمل تو ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تم جانتی ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، میرے جذبات تم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو کیوں کر رہی ہو ایسے سب کچھ؟ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی، ماتھے پر شکنوں کا جال تھا، وہ اس وقت کتنے غصے میں تھا وہ اندازہ لگا سکتی تھی۔ اس کا سرخ چہرہ اس بات کی گواہی تھا کہ اسے اس کی حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ کیونکہ میں آپ کو مس کر رہی ہوں دارم سائی۔ وہ نم آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے بولی تھی، سن کے اس کے ماتھوں کی شکنوں میں اضافہ ہوا تھا۔ دوسرے سیارے پر جا کر بس کیا ہوں میں جو تم مجھے مس کر رہی تھی؟ وہ بہت سختی سے گھورتے ہوئے لفظوں کو چھپا کر بولا تھا۔ مجھے بیڈ میں آپ کی باہوں میں سونا ہے، وہ نظر جھکاتے ہوئے بولی تھی، تو کیا میں تمہیں زمین پہ سلاتا ہوں؟ اس کی بات سن کے اسے مزید غصہ آنے لگا تھا۔ اوف دارم سائی، آپ سمجھ نہیں رہے، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، وہ اس کے 2 قدم قریب ہوتے ہوئے بولی تھی۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں کون سا امریکہ میں رہتا ہوں، تمہارے پاس ہی تو ہوتا ہوں، تمہارے ساتھ، تمہارے کمرے میں، تمہارے بستر پر۔ اس بار وہ بہت سختی سے بولا تھا، آواز کم تھی لیکن لہجے میں بہت زیادہ غصہ تھا۔ پاس ہوتے ہیں لیکن ہر وقت ناراض ہوتے ہیں، پاس ہو کے بھی آپ میرے پاس نہیں ہوتے۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کر، میں آپ کے سینے پہ سر رکھ کر آپ کی باہوں میں سونا چاہتی ہوں، آپ کے ہونٹوں کے لمس کو مس کرتی ہوں، آپ کی گرم سانسیں ہر وقت مجھے میری گردن پہ محسوس ہو کر بیدار کرتی ہیں، میں ان سانسوں کو مس کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جبکہ اس کی باتوں پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح سے وہ اسے جتنے جھٹکے دے چکی تھی، یہ جھٹکا سب سے بڑا تھا۔ آپ کے لیے ساری باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہوں گی، لیکن مجھے عادت ہے آپ کا محبت سے چھونا، میرے پاس آنا، مجھے اپنی باہوں میں رکھنا، مجھے خود سے دور نہ جانے دینا۔ ہاں، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جیسا میں چاہتی ہوں، جیسا پہلے تھا۔ دارم سائی، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کی باہوں کی، آپ کی سانسوں کی، آپ کے لمس کی، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ دارم سائی کتنی دیر اسے دیکھتا رہا تھا، لیکن پھر اس کے ساتھ رونے پر اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ لمحے میں اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ تو ایسے کہو نا، سب کچھ ٹھیک نہیں چاہیے، تمہیں تمہارا بگڑا ہوا شوہر چاہیے۔ اس کی گردن سے چادر ہٹا کر وہ جا بجا اپنے ہونٹوں کا بے لمس
بے لگام لمس اس کی گردن پر چھوڑے جا رہا تھا۔ اسے اپنے پاؤں میں قید کیے وہ مکمل مدہوشی سے بول رہا تھا، جبکہ اس کے یوں پاس آ جانے پر در گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی تھی، لیکن اب شاید راہ فرار بند ہو چکی تھی۔ اس نے خود بند کی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ سائیں، ہم گاؤں کے چوراہے پر کھڑے ہیں۔ اس نے اپنی جگہ کا احساس دلانا چاہا۔ بے شک اس وقت یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ تو گاؤں کے بیچوں بیچ تھے۔ بور مت کرو یار، اتنے وقت برباد کرنے کے بجائے یہ بات بول دیتی تو گھر سے ہی نہیں نکلنے دیتا۔ اس کے نچلے لب کو 2 انگلیوں میں قید کر کے لبوں سے چھوتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے انداز پر نظریں جھکا گئی تھی، جبکہ دارم سائی اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے پتہ نہیں کس کو فون کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہاں ساحر سائی، میری بات سنو۔ تھوڑی دیر پہلے میری بیوی نے جو کارنامہ کیا ہے وہ تم نے بھی سنا ہوگا۔ یقیناً آج رات ہم گھر واپس نہیں آ رہے۔ تم سب کچھ سنبھال لینا، میں اسے لے کر جا رہا ہوں اس کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے۔ باقی کل تک یہ بات دب جانی چاہیے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو دوسری طرف سے ساحر شاہ کا بے باک قہقہا بلند ہوا تھا۔ اچھا، مطلب تم دونوں ڈیٹ پر جا رہے ہو؟ تو بے فکر ہو جاؤ، میں اسے سب سنبھال لوں گا۔ جب تک اپنے ستیہ ناش کا بندوبست نہیں ہوتا تب تک سب کچھ سنبھال ہی لوں گا، وہ فون بند کرتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن دارم سائی نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اس نے سچ میں سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ اس نے بس کہہ دیا تھا کہ دارم سائی کسی بات کو لے کر در سے ناراض ہو گیا تھا، جس میں در نے جذباتی ہو کر مسجد میں جا کر اعلان کر دیا تھا۔ حویلی ڈیرے سے کافی زیادہ فاصلے پر تھی، اس لیے اس نے کیا کہا یہ تو ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن زبانی لوگوں سے سن چکے تھے کہ در نے مسجد میں دارم سائی سے کسی چیز کی معافی مانگ لی تھی، اور اب اس کے جذباتی پن پر سب لوگ ہنس ہنس کے پاگل ہو رہے تھے۔ اس نے بس اتنا ہی کیا تھا، دارم در کو اپنے ساتھ کہیں گھمانے کے لیے لے کر گیا ہے اور جلدی واپس لے آئے گا۔ شاید رات تک ہی ان کی واپسی ہو جائے، اگر نہیں ہوئی تو بھی کیا ہوا، دونوں ایک ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اتنا کہہ کے وہ بھی چلا گیا تھا۔ اس وقت سب کا دھیان ثنا پر تھا، جو آج رات کی فلائٹ سے پیرس جانے والی تھی، تو کسی نے بھی زیادہ ان لوگوں پر دھیان نہیں کیا تھا۔ فی الحال سب کی توجہ کا مرکز سرمد اور سارا کی ذات تھی۔ ویسے بھی سب لوگ اس بات کو لے کر بے فکر تھے کہ در جہاں بھی ہے دارم کے ساتھ ہے، تو کسی نے بھی کوئی پریشانی نہیں کی تھی۔ ثنا کو چھوڑنے کے لیے ہارون صاحب خود جانے کا ارادہ کیا تھا۔ پیرس تو ان کے جاننے والے بھی جا رہے تھے اور وہ ان کے ساتھ ثنا کو بھیج سکتے تھے، لیکن اپنی بیٹی کے معاملے میں وہ کسی دوسرے پر یقین نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اسے وہاں تک چھوڑنے کا خود فیصلہ کر چکے تھے، جس پہ کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ ساری تیاری ہونے کے بعد ساحر شاہ خود بھی انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا تھا اور واپس آنے لگا تو سخت قسم کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ یوں اچانک بے موسم بارش پر کافی بد مزہ ہوا تھا۔ اسے بارش کبھی بھی پسند نہیں تھی، بلکہ اسے بارش سے چڑ تھی، اور اسے زیادہ چڑ تھی بارش کے بعد ہونے والی گندگی سے۔ اسے بارش پسند تھی اور نہ ہی بارش میں بھیگنا پسند تھا، لیکن اس کی معصوم لومڑی کی سوچ اس سے بہت الگ تھی۔ ساوش تو دیوانی تھی بارش کی، خود وہ جانتا تھا کہ اس کی ایسی عادتوں سے اسے غصہ آتا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بارش میں ناچتی تھی، گاتی تھی، بچوں جیسی حرکتیں کرتی تھی۔ اس کے سامنے کہتی تھی اسے گانا نہیں آتا، اسے ڈانس کرنا نہیں آتا، جیسے اس نے تو بارش میں کبھی اسے ٹھمکے لگاتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے 2-3 بار اتفاق سے ہی صحیح ساوش کو بارش میں ناچتے دیکھا تھا، اور اس کی بات اسے بچپن سے ہی سخت ناپسند تھی، جس کا اظہار وہ سرے عام بھی کرتا تھا۔ لیکن سب نے یہی کہا تھا کہ بچی ہے، بڑی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ بارش تو ویسے بھی لڑکیاں تو ویسے بھی بارش کی دیوانی ہوتی ہیں، لیکن ساحر کو پسند نہیں تھا کہ اس کی بیوی سے چھوڑ کر کسی اور کی دیوانی ہو جائے۔ ہاں، اسے جلن محسوس ہوتی تھی ہر اس چیز سے جو ساوش کی نظر میں اس سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت بھی وہ بارش میں ہی پاگلوں کی طرح ناچ رہی ہوگی، اس لیے وہ جلدی سے جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ایک بارش کا ایک قطرہ بھی اس کے وجود پر نہ گرنے دیتا۔ کیا ہوا دارم سائی، گاڑی کیوں نہیں چل رہی؟ کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ وہ تو کب سے باہر بارش میں گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے نکلنے سے صاف منع کر چکا تھا۔ اسے ہرگز نہیں لگا تھا کہ بارش اس کی گاڑی اسے بیچ رستے میں اس طرح دھوکہ دے جائے گی، لیکن ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی زندگی کا پہلا اتفاق تھا کہ دارم شاہ کی فیورٹ گاڑی نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ اسے افسوس بھی تھا، کیونکہ یہ گاڑی اسے 3 سال سے بے حد عزیز تھی۔ سب کے اتنے بار کہنے کے باوجود اس نے گاڑی نہیں بدلی تھی، اور آج در کے ساتھ زندگی کا سب سے خوبصورت سفر کر رہا تھا۔ اس گاڑی نے اس کو چھوڑ دیا تھا، خراب ہو گئی ہے یا پتہ نہیں کیا موت پڑی ہے اسے، لیکن چل نہیں رہی۔ ایک بار پھر سے سٹارٹ کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے بولا تھا۔
تو آپ ساحر ادا سائیں کو فون کر کے دوسری گاڑی منگوا لینا، ہم واپس جا سکتے ہیں، رات کے 11 ہی بج رہے ہیں، ہم اس جنگل میں نہ جانے کیا کر رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کیونکہ رات کے 11 بج رہے تھے، وہ ڈنر کر کے لوٹے تھے، اس کا ارادہ اسے ڈنر پر لے کر جانے کا نہیں بلکہ تنہائی کی جگہ پر لے کر جانے کا تھا کہ در کو بھوک لگ گئی تھی، اور اب تک اتنی دیر گزر جانے کے بعد اس کا ارادہ واپس لے کر جانے کا تھا، لیکن گاڑی رستے میں خراب ہو گئی تھی۔ جانب سائیں، اگر یہاں پر موبائل سروس ہوتی تو میں سب سے پہلے اپنی گاڑی کے لیے کوئی میکینک بلاتا، کیونکہ مجھے یہ گاڑی بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے پچھلے 3 سالوں سے کسی اور گاڑی میں سفر نہیں کیا۔ اور جہاں تک بات ہے گھر جانے کی، تو گھر جا کر بھی تو ہم نے یہ لمحات خوبصورت ہی بنانے ہیں، تو یہاں پر ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، وہیں چلتے ہیں، صبح تک کوئی میکینک اسے ٹھیک کر دے گا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ تو نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا، اسے دارم کے ساتھ وقت گزارنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن چل کر اس بارش میں کہیں جانا اس کی سوچ نے ہی جھرجھری لی تھی۔ کیوں نہیں؟ تم کو تمہارے قدموں کا تکلیف جانم سائیں، مجھے خود بھی اعتراض ہے، یوں بارش میں تمہیں زمین پر چلنے دینے پر۔ میں جانتا ہوں تمہیں بارش میں بھیگنا پسند نہیں ہے، لیکن آج بھیگ لو میرے ساتھ۔ اپنی اجرت کو پوری طرح اس پہ پھیلاتے ہوئے آہستہ سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھر کر اسے گاڑی سے نکالتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے کار لاک کر چکا تھا۔ وہ لمحے میں پوری طرح بھیگ کر اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ دارم سائیں، ہم یہی گاڑی میں رہ لیتے ہیں، اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے وہ بے حد کم آواز میں بولی تھی۔ دارم سائیں، ہم یہی گاڑی میں رہ لیتے ہیں، اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے بے حد کم آواز میں بولی تھی، تو دارم سائیں کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ آج کی رات کو تو ایک لمحہ بھی تمہیں خود سے دور نہیں رہنے دے سکتا، اور تمہیں لگتا ہے آج کی رات میں گاڑی میں برباد کر دوں گا؟ آج تم نے مجھے پکارا ہے، اظہار کیا ہے کہ تمہیں بھی میری قربت عزیز ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنی جذبات شدت سے مہکانے کے بجائے اس گاڑی میں اپنا وقت ضائع کروں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ قدم در قدم اٹھاتا اسے خود میں قید کیے نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی باتوں کی گہرائی کو سمجھ کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ سفر تھا، ہم سفر تھا، اور عشق تھا۔ داستان مکمل تھی۔ قلب عشقم در دارم دوست دارم۔ اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو اسے کہیں پر بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اسے لگا شاید وہ اسی کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن اسے بیڈ پر نہ پا کر اس کے ماتھے پر شکنیں نمایاں ہوئی تھی۔ تو کیا وہ بارش میں تھی؟ اس سوچ سے اسے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے بالکنی کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے ابھی باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دور سے گانے کی آواز آئی تھی۔ سب سے ہو کے بے فکر میں ناچوں آج، چھم 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 چھم، ایک دم پرفیکٹ سٹیپ بائی سٹیپ ڈانس کرتی اپنی ہی مستی میں مگن تھی، جب اچانک ہی گھوم کر اس نے ٹھمکا لگانا چاہا کہ اچانک اپنے سامنے کھڑے آدمی سے بری طرح ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، اسے کمر سے دبوچ کر اسے اپنے بہت نزدیک کر چکا تھا۔ دھڑکنوں کا شور ایک ساتھ اٹھا تھا، ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ساحر شاہ کا دل اس کے سینے میں دھڑکنے لگا ہو۔ کب سے چلتی زبان جیسے تالو سے جا چپکی تھی۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئی؟ تمہیں تو گانا آتا ہی نہیں نا؟ یہاں پر ڈھمکے لگائے جا رہے ہیں، میرے سامنے ڈانس کرتے ہوئے تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، وہ اسے سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ زاوش کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ کیا تمہیں پتہ نہیں مجھے بارش میں بھیگنا اور بھیگے ہوئے لوگ کتنے ناپسند ہیں؟ اس کے بھیگے ہوئے وجود کو پورے استحقاق سے دیکھتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا تھا، جبکہ زاوش اس کی نظروں سے گھبرا کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اب سامنے کھڑے شخص سے آج بھاگنے نہیں دے گا۔ سامنے کھڑا شخص آج اسے بھاگنے نہیں دے گا، یہ بھی وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ اسے لے کر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں آیا تھا۔ ہوٹل بہت چھوٹا تھا، اس کے کمرے بھی چھوٹے چھوٹے سے تھے، جیسے یہ صرف مسافروں کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ یہاں آ کر اس نے سب سے پہلے ایک میکینک سے رابطہ کیا تھا، جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ رات میں ہی ان کی گاڑی کو سیٹ کر دے گا، جس کے بعد دارم سائیں نے بے فکر ہو کر ہوٹل کے اندر ایک کمرہ بک کروایا تھا جس میں وہ ابھی جا رہے تھے۔ دارم سائیں، یہ تو بہت چھوٹا سا کمرہ ہے، لیکن کتنا صاف ستھرا اور خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ اسے کمرہ بہت پسند آیا تھا۔ کمرے کی واحد کھڑکی کھول کر اس نے پانی کی بوندوں کو اپنے ہاتھوں پہ محسوس کیا تھا، جب دارم سائیں مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آ کے رک گیا تھا۔
اور اسے اپنے پیچھے دیکھ کر اسے ایک شرارت سوجی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پانی کی چند بوندوں کو اس کے منہ پر اچانک دے مارا تھا۔ دارم شاہی نے اسے گھور کر دیکھا، لیکن وہ کہکا لگا کر ہنستی اور کلکلاتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے پہنچ سے دور جاتی، دارم نے اچانک اس کی نازک پتلی کمر کو اپنے بازو میں قید کر کے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اس کی پہنچ سے دور جانے کی کوششوں میں اس کی باہوں میں پھڑپھڑا کے رہ گئی تھی، جبکہ وہ بنا وقت ضائع کیے اس کی گردن پہ جھکے جام جا اپنے لبوں کا لمس چھوڑے جا رہا تھا، جس کی جسارتیں شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ پوری طرح سے اس کے بازوؤں میں قید تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی گردن چوم رہا تھا، جیسے دنیا جہان کا ہوش گنوا بیٹھا ہو۔ پتہ تو تھا صرف اتنا کہ اس کی پناہوں میں ہے وہ، جس کے لیے وہ جان بھی دے سکتا تھا، وہ کسی کی جان لے بھی سکتا تھا۔ مائک کو 2 دن پہلے وہ اسی طرح کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ اسے پرواہ نہ تھی کہ وہ زندہ یا مر چکا ہے، اسے جنگلی جانور کھائیں یا وہ وہی سسک کر مر جائے، اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ جس کی پرواہ اسے تھی وہ اس کی باہوں میں لمحہ لمحہ پگھل رہی تھی، اس کی دھڑکنوں میں سما رہی تھی۔ اس کی چادر جو اس پر پھیلائے لے کر اسے وہاں سے ہوٹل تک آیا تھا، اب تک اس کے کندھوں پر تھی، جس سے وہ ایک جھٹکے سے اتار کر دور پھینک چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بڑا سا دوپٹہ جس میں وہ خود کو چھپا کر گاؤں میں گھوم رہی تھی، وہ بھی اتار کر دور پھینکا تھا۔ وہ اس کی قربت چاہتی تھی اور وہ اس کا لمس محسوس کرنا چاہتی تھی، اس کی محبت چاہتی تھی۔ یہ احساس کتنا ہی خوبصورت تھا کہ وہ اسے محبت کرتی ہے اور اس کے لیے وہ اتنا خاص ہے۔ پچھلے دنوں اس نے جس طرح اس کا دل دکھایا تھا، آج اسی طرح زخم پر مرہم رکھا تھا، اور آج دارم ہر بات کو بھول کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اسے اپنی پناہوں میں چھپا چکا تھا۔ آج وہ اس کے پور پور کو اپنی محبت کی بارش سے سیراب کر دینا چاہتا تھا۔ آج وہ اسے چھپا لینا چاہتا تھا زندگی کے ہر سرد و گرم سے۔ آج وہ اسے اپنے دل میں کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے چھپا لینا چاہتا تھا، جہاں کوئی اسے دیکھ نہ پائے، کوئی اسے تکلیف نہ پہنچا پائے، جہاں کوئی اس کے درد کو اس سے دور نہ کر سکے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ دارم شاہی کو اپنے زور بازو پر پورا یقین تھا۔ خدا کے علاوہ دنیا کی اور کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو اسے دارم سے الگ کر پاتی، اور آج وہ اس کی تھی۔ ساری مشکلات، ساری آزمائشوں کے بعد وہ اس کی پناہوں میں تھی۔ اس کی نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے وہ آہستہ سے اٹھا کر اسے بیڈ کے پیچھے جانب لے آیا تھا۔ اس کی نازک سراپے کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر جھکا تو در نے اسے خود سے دور رہتے ہوئے نگاہیں دوسری جانب مرکوز کر لی تھی۔ وہ کہاں اس کی جسارتوں کی تاب لا سکتی تھی؟ دن میں اسے منانے کے لیے وہ خود بھی ہو سکا کر گئی تھی، لیکن اب اسے خوف آ رہا تھا۔ یقیناً وہ اس کی گئی حرکتوں کو کافی انجوائے کر رہا تھا، اور ہر رات بھی وہ ایسی ہی امید رکھتا تھا، لیکن وہ مغرب کی ملک میں پڑی بلی لڑکی اندر سے پوری مشرقی تھی، جو دن میں اپنے شوہر کو منانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر گئی تھی، لیکن اب اسے ٹوٹ کر شرم آ رہی تھی۔ اگر تم نے آج رات یہ کہا کہ لائٹ آف کرو تو بہت برا ہوگا، کیونکہ آج میں تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ کر سکوں کہ دن والی لڑکی اور یہ رات والی لڑکی ایک ہی ہیں، یا وہ کوئی اور لڑکی تھی جو مجھے منانے کے لیے میرے بھائیوں کے سامنے میرے ہونٹ کو چوم گئی۔ میں تو اس وقت سے سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں، تو ذرا میری کنفیوژن کو دور کرو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بے باک انداز میں کہتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ مہک تو وہی ہے، کشش بھی وہی محسوس ہوئی ہے، لیکن وہ شرمائی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ تھوڑا سا پکڑ کر اونچا کرتے ہوئے دل فریب انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، تو در نے شرما کر اپنا چہرہ فوراً اس کے وسیع سینے میں چھپا لیا تھا، جہاں اسے اپنے ہر مسئلے کا حل مل گیا تھا۔ دارم شاہ کا کہکا کمرے میں بلند ہوا تو اسے خود میں بھیجتا چلا گیا۔ باہر بارش اپنے زور پر برس رہی تھی، جبکہ اندر دارم شاہ کی محبت میں وہ بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ میں تو بس ایسے ہی بارش میں بھیگ کر انجوائے کر رہی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ کو کسی کا بارش میں بھیگنا پسند نہیں، لیکن آپ نوٹ تو کریں، میرا مطلب ہے آپ محسوس تو کریں کتنی خوبصورت ہے یہ برستی ہوئی بارش کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ آپ نے تو کبھی اسے محسوس ہی نہیں کیا نا، تبھی آپ کو پسند نہیں ہے۔ وہ اپنی کھلکھلاہٹ چھپانے کے لیے اسے باتوں میں لگانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ سامنے کھڑے اسے سخت نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا، جیسے آنکھوں سے ہی سالم نکل جائے گا۔ ایک لفظ بھی تمہیں پتا ہے مجھے کسی کا نہیں، بلکہ تمہارا بارش میں بھیگنا پسند نہیں ہے۔ ویسے دنیا والوں سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، مجھے صرف تم سے مطلب ہے۔
میرے سامنے مہندی والی رات کیا وعدہ کیا تھا تم نے کہ تم میرے لیے گانا گاؤ گی اور یہ ڈانس کرو گی، لیکن تم نے نہیں کیا، اور اب یہاں بارش میں پاگلوں کی طرح ناچ رہی ہو۔ تمہیں میں معصوم سمجھتا تھا، مجھے لگا نادان ہو، کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، تم انجان ہو میرے جذبات سے، اس لیے تم نے وہ منت والا ڈرامہ کیا، لیکن نہیں، یہاں تو سنیاس کر کے تم نے میرے جذبات کا ستیہ ناش کر دیا۔ یہاں بارش میں جو تم کر رہی ہو، یہ گانے گا رہی ہو، ڈانس کر رہی ہو، کس کے لیے؟ اس بادل کے لیے، اس بارش کے لیے؟ کس کے لیے ناچ رہی تھی؟ ان دیواروں کے لیے؟ یہ بادل تعریف کریں گے تمہاری، یہ بارشیں کریں گی تمہارے گانوں کی، یہ دیواریں اٹھ کر تالیاں بجائیں گی۔ چپ کیوں ہو تم؟ بولو مجھے۔ میرے سامنے گانا گاتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، میرے سامنے ڈانس کرتے ہوئے سٹیپ ہی بھول جاتے ہیں، اور یہاں ٹھمکے لگا رہی ہو۔ زہر لگتی ہیں مجھے تمہاری ایسی حرکتیں، زہر سے بھی زیادہ کڑوی۔ یہ آنکھیں بند کیوں ہیں؟ تم کھولو آنکھوں کو، وہ چلایا تھا۔ وہ اس پہ اتنا غصہ کیوں ہو رہا تھا؟ زاوش یہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب وہ کیا جانے اس کی حرکتیں زہر کیوں ہیں، وہ تو بس آنکھیں بند کیے جلالتو کا برت جر کر رہی تھی۔ آنکھیں کھولو، کس کی اجازت سے آنکھیں بند کی ہیں تم نے؟ ابھی بارش میں تو بڑے مزے سے آنکھیں کھول کر انجوائے کر رہی تھی، میرے سامنے آتے آنکھیں بند کر لی تم نے؟ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچ کر حکم دینے والے انداز میں بولا تھا۔ اس کے چلانے پر وہ آنکھیں بند کیے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی، بوکھلا کر پوری آنکھیں کھولتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی تھی۔ I want you tonight and every night۔ بہت ہو گیا آج تک، ساحر شاہ کسی کے لیے اتنا نہیں ترسا، لیکن مجھے تمہارے پاس آنے کے لیے اتنا ترسایا جا رہا ہے۔ آج تک مجھے کسی چیز کی اتنی طلب نہیں جاگی جتنی تمہاری ہے۔ اب تم اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو کہ سمجھ نہیں سکتی کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے کس طرح کے جذبات رکھتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں سمجھ آتا کہ تمہاری یہ ساری حرکتیں کرتے دیکھ کر میری کیا حالت ہوتی ہے؟ دل دھڑکنا بھول جاتا ہے، سانسیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، دل میں بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ تم اپنے باہوں میں بھر کر اپنے تمام تر جذبات تم پر لٹا دوں، پر پھر تمہاری اس فضول سی منت کی وجہ سے تمہارے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، اور تم یہاں بارش میں پاگلوں کی طرح ناچ کر میرے رقیبوں پر میرا حق لٹا رہی ہو، وہ چلاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ زاوش جو پہلے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اب رقیب والی بات پر چہرے پہ ہاتھ رکھ کر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ساحر سائیں، آپ کا رقیب کون ہے؟ اس نے بہت ہمت کر کے سوال کیا تھا، بیچاری تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی۔ بے وقوف لڑکی، یہ دیواریں، یہ بادل، یہ بارش، ہر وہ چیز جو مجھ سے زیادہ تمہارے قریب ہے، جو تمہیں دیکھ رہی ہیں، تمہیں محسوس کر رہی ہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو زاوش کو کوئی دیوانہ ہی لگا تھا۔ لیکن بہت ہو گیا، اب مجھ سے زیادہ تمہارے قریب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم میری ہو، تم صرف میری ہو۔ آج میں ثابت کروں گا کہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ اپنی خوبصورتی کو کسی کو نہیں دکھا سکتی، کسی کو بھی نہیں، کسی بے جان چیز کو بھی نہیں، وہ عجیب سے انداز میں کہتا اسے اپنے جانب کھینچتے ہوئے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے کمرے کی جانب لے آیا تھا، جبکہ اس کے بدلے انداز پر زاوش بوکھلا چکی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھا اپنے موبائل فون پر مصروف تھا جب زرنش فریش ہو کر باہر آئی تھی۔ اسے دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اس کا سکون تھی، یا شاید سکون سے بھی کچھ زیادہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ پیارے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو مسکرا کر دیکھنے کا حکم فرمایا، اس کی عزت کرنے کا حکم فرمایا، اس کی حفاظت شوہر پر فرض کر دی۔ اس دنیا میں افضل ترین رشتوں میں ایک رشتہ میاں بیوی کا بھی قرار دیا ہے، انہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ وہ کب سے کھڑی اسے دیکھتے ہوئے یہی سب کچھ سوچ رہی تھی، جبکہ سنان شاہ کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کے ساتھ خوش تھا، بے حد خوش۔ دارم کہتا تھا کہ زرنش بیٹا، تم زیادہ سوچنے لگی ہو، تم مسکان کو زیادہ اہمیت دے رہی ہو، اس لیے تمہیں مسکان کے بارے میں وہم ہوتا ہے۔ کیا دارم ادا صحیح کہہ رہے تھے؟ کیا سچ میں وہ مسکان کو لے کر بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی؟ شاید وہ ویسی ہی نہ ہو جیسی لگتی ہو، شاید اس نے سنان کی باتوں پر یقین کر کے اسے اپنی نظر میں زیادہ برا بنا لیا تھا۔ وہ سنان کی بیوی ہے، سنان سائی کو پسند بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کے بارے میں وہ ایسا کہتا ہو، لیکن اس نے خود سنا تھا فون پہ وہ کسی کو کہہ رہا تھا کہ وہ ساحر شاہ کو نہیں چھوڑے گی۔ ساحر شاہ اس کا شکار ہے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ صرف اس کی غلط فہمی تھی؟ کیونکہ دارم سائی اور ساحر شاہ کو تو اس کے بات پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ مسکان نے ابھی تک کسی طرح کا ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو اپنے انداز سے اسے بری بھی نہیں لگی تھی،
لیکن ہاں اس کے پاس موبائل فون موجود تھا جو کہ اسے مشکوک بناتا تھا۔ اس سے کس نے دیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن مسکان بہت نارمل تھی۔ اگر کچھ غلط کر رہی ہوتی تو کیا وہ اتنی نارمل اور بے خوف ہوتی؟ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب اسے اپنے پیٹ پر سنان کا ہاتھ محسوس ہوا تھا، پھر اس کی گردن پر سانسوں کا گرم لمس محسوس کرتے مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی، اور اب پھر اپنے ذہن سے ہر طرح کی بری سوچ کو جھٹکتے ہوئے وہ اپنے محرم کی باہوں تک محدود ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ہی ایئرپورٹ اسے ویلکم کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ وہ بے چینی سے ثنا کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے محبت کے اس شہر میں قدم رکھ چکی تھی وہ۔ اس کی نگاہیں دیدار یار کو تڑپ اٹھی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی دائیں تو کبھی بائیں گھوم رہا تھا، جبکہ ساتھ کھڑا عارف بہت انجوائے کر رہا تھا اس کی حرکتوں کو۔ صبر کرو عارف سائیں، کیسے کیسے بیوقوفوں کی طرح ادھر ادھر منہ مار رہے ہو؟ تھوڑا صبر کر لو، وہ رستے نہیں بھولے نہیں ہوں گے۔ بھابی سائیں نے یہی آنا ہے۔ کہاں جائیں گی بیچاری؟ عارف کے لکنا دینے پر وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس سے کافی بڑا تھا عمر میں، لیکن اس کے باوجود بھی بھائی ادا سائیں لالا جیسے الفاظ اس نے تب تک اس کے منہ سے نہیں سنے تھے جب تک اسے کوئی مطلب نہ ہوتا۔ تم اپنا منہ بند کرو، تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا اور نہ ہی تم سے کچھ پوچھا ہے۔ بچے ہو، بچے بن کے رہا کرو، سر پر چڑھ کے ناچنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سختی سے کہتا ہوا ایک بار پھر سے نگاہیں ایئرپورٹ کے دروازے کی طرف جما چکا تھا۔ میں نے تمہارے لیے پیچھے ہزار لڑکیوں کو دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں بھی کچھ اس طرح سے دیکھنا نصیب ہوگا۔ میرے بھائی تم تو گئے کام سے۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتا وہ 15 سال عارف کہیں سے بھی 15 سال کا لڑکا نہیں لگتا تھا۔ وہ کبھی اپنے باپ کا دوست تو کبھی کچن میں ماں کی بیٹی بن جایا کرتا تھا۔ اپنے بھائی کے لیے وہ کیا تھا وہ دونوں سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کے بنا ادھورے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد جہاں عارش کی پیدائش نے سارا کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیا تھا، وہیں عارش کے بعد 10 سال تک ابھی تک کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب وہ آیا تھا سب کی جان بن گیا تھا، لیکن عارش نے اپنی ماں کے علاوہ ثنا کے لیے اپنے جذبات کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے تھے۔ وہ اپنی ماں کو بھی تو اس نے یہ بات کچھ عرصے پہلے ہی بتائی تھی۔ ابھی دارم شاہ کی شادی پر ہی تو اس نے اپنے جذبات ان کے سامنے ظاہر کیے تھے، اور اب تو وہ اس کی ہو چکی تھی۔ اسے لگا تھا اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن اگر لگن سچی ہو اور محبت میں طاقت ہو تو رستے اپنے آپ بن جاتے ہیں۔ آپ کی محبت سچی تھی اور سچے جذبات پر تو اللہ بھی کن فرماتا ہے۔ کیسے ممکن تھا اسے اس کے پاک جذبوں اور صبر کا پھل نہ ملتا؟ وہ نگاہیں دور دروازے پر جمائے ہوئے اس سے باتیں کر رہا تھا جب وہ سامنے سے نظر آئی تھی۔ اس کا ایک ایک قدم وہ جیسے اپنے دل کی سرزمین پر پڑتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پیروں میں اپنے آپ تیزی آئی تھی۔ وہ کب اس کے قریب پہنچا تھا اسے خود بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ خود ثنا بھی اچانک کیوں اسے اپنے سامنے دیکھ کے گھبرا گئی تھی، لیکن اس کے گھبراہٹ کا نوٹس لیے بنا اس کے نازک سراپے کو اپنے بازوؤں میں قید کر چکا تھا۔ ثنا کی دھڑکن مدھم ہوئی تھی، لیکن عارف شاہ کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اپنی محبت کو اپنے باہوں میں لیے وہ دنیا جہان بھلائے تھا۔ ویلکم ٹو پیرس عشق سائیں، آئی مس یو سو مچ۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے کان میں گنگنا رہا تھا، جبکہ ثنا اس کی بے باکی پر بری طرح سے کانپ اٹھی تھی۔ میرے بے وقوف بھائی کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ پیچھے ماموں سائیں آ رہے ہیں۔ چھوڑ دو بھابی کو، چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے۔ کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیوں پہلی ملاقات میں ان کی جان لینا چاہتے ہو؟ عارف نے پوری ہمت لگا کے اسے اس سے الگ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو جیسے جم ہی گیا تھا اس کے ساتھ۔ ساحر سائیں پلیز میری بات تو سنیں ایک بار۔ وہ اسے اپنے باہوں میں اٹھائے اندر لے کے آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ ابھی تو اس کے آپریشن کو 1 مہینہ مکمل نہیں ہوا تھا جب اس پہ دوبارہ جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ابھی ہدایت دی تھی کہ وہ اس کے جذبات کو بھڑکا کر خود اس کے لیے تکلیف کا سامان بن چکی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ یوں اچانک آ جائے گا۔ ساحر سائیں بات تو وہ اپنے باہوں میں اسے اٹھائے بیڈ تک لے آیا تھا، جبکہ زاوش نے اسے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے۔ ساحر سائیں کی آنکھوں میں عجب سا نشہ تھا، اسے پا لینے کا جنون تھا، دیوانگی تھی۔ وہ سہم کر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے پسلیوں کی مضبوط دیوار توڑ کر باہر کو نکل آئے گا۔ اسے اس وقت ساحر شاہ سے
خوف محسوس ہو رہا تھا جو صرف آج اپنی ہی کر لینے کے جنون میں تھا۔ اسے یقین تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے آج اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج وہ اپنی ہی کرے گا۔ بولو سائیں کے جگر کا ٹوٹا، میری معصوم لومڑی، جو بولنا ہے بول دو، تمہارے پاس 5 منٹ ہیں اپنی ساری بات کہنے کے لیے۔ اس کے بعد مجھ سے شکایتیں مت کرنا، میں نے تمہیں بولنے کا موقع نہیں دینا۔ میں پوری اس حسین رات کے 5 منٹ تمہاری فضولیات سننے کے لیے تیار ہوں۔ بولو جو بولنا ہے۔ وہ اسے آہستہ سے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اب اپنے کندھے پر رکھے اجرک کو دور صوفے پہ رکھ کر وہیں کھڑا اپنی قمیض کے اوپری 3 بٹن کھول چکا تھا۔ اس کے کشیدہ سینے کے کالے بال نظر آ رہے تھے جو بے شک اس کی مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ زاوش نے اسے دیکھتے ہوئے نظر چرا لی تھی۔ سائیں وہ اس وقت کوئی سہمی ہوئی چڑیا ہی تو لگ رہی تھی، معصوم سی چڑیا جو آج اس کے ہونے والی تھی۔ اس کا سہمنا، اس کا گھبرانا اسے مزید بے قرار کر رہا تھا، اسے اپنا بنانے پر اکسا رہا تھا۔ سائیں میرا بیڈ گیلا ہو گیا ہے، دیکھیں ہم سوئیں گے کیسے؟ وہ اسے قدم در قدم اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ کر بکھلائے لہجے میں بولی تھی۔ بس آج کسی طرح وہ اپنی نگاہیں اس کے نازک سراپے سے ہٹا لے، لیکن وہ کہاں جانتی تھی اپنی ہی انہی حرکتوں اور باتوں کی وجہ سے وہ مزید اس کے دل کے تہ گہرائیوں میں اترتی جا رہی ہے۔ اس کی گہری نظر اپنے وجود پہ محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے اندر ایک سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس کے پورے بدن میں سرد لہریں گردش کرنے لگی تھی۔ اس کا بھیگا ہوا مروری وجود کپکپاہٹ کی زد میں تھا، جیسے وہ بھرپور حق و استحقاق سے گہری نظروں سے دیکھتا اس کے پاس چلا آیا تھا۔ آج کی رات کون بیوقوف سوئے گا، جبکہ میں تو تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آج ہم دونوں کے درمیان جتنے بھی فاصلے ہوئے میں سب مٹانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آج ہم دونوں کے بیچ میں یہ جو تمہارا 26 دن کا ستیہ ناس ہے نا، وہ ختم ہوگا۔ وہ اس کے بالوں کے ساتھ شرارت کرتے ہوئے بولا جو چوٹی میں قید تھے۔ آج سے تمہیں صرف اور صرف میری ہو جاؤ گی۔ اب میں مزید تمہاری فضول قسم کی منت برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اور یہ جو تم مجھے اتنے دنوں سے دور رکھا ہوا ہے نا خود سے، مجھ سے میرا جائز حق چھینا ہے، میرے جذبات کو بے وجہ بارش میں بھگا کر بھڑکایا ہے، میرے سامنے معصوم شکل بنا بنا کر مجھے بےتاب کیا ہے نا، اس کی سزا میں تمہیں سود سمیت دوں گا۔ وہ اس سزا کے بعد تم کبھی مجھ سے دور جانے کا خیال اپنے دل و دماغ میں نہیں آنے دو گی۔ آج سے تم صرف اور صرف میری ہو جاؤ گی، سر سے لے کر پیر تک۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بھیگے بالوں کی چوٹی کھولتا ہوا اس کے بالوں کو اس قید سے آزاد کرتا اس کی کمر پر بکھیر چکا تھا۔ اس کے بھیگے بال جا بجا اس کے چہرے کو اپنے حصار میں لیے گستاخیاں کرنے لگے تھے۔ سائیں کو پسند نہیں آیا تھا، ابھی تو اس نے خود اپنا حق نہیں لیا تھا۔ وہ کائن بالوں کو اجازت دیتا کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، ابھی تو اس کا پور پر سائیں کے لمس سے مہکنا تھا، اور یہ گستاخ بال لمحے میں اس کے چہرے پر آئے تمام بالوں کو اپنے ہاتھوں کے پوروں سے وہ پیچھے کر چکا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے سامنے تھا، اس کی انگلیوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر سائیں کی گھنی مونچھیں تلے نابی لبوں پر مسکراہٹ بھی آئی تھی۔ سائیں میں تو آپ کی ہی ہوں، بارش میں ناچتے گاتے ہوئے بھی اور معصوم شکل بناتے ہوئے بھی۔ میں نے آپ کا حق نہیں چھینا، صرف کچھ دن کے لیے آپ کو خود سے دور رکھنے کی منت مانگی ہے۔ میری اتنی منتوں کے بعد ہی تو آپ گھر واپس آئے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، اس منت میں تو بس 2 ہی دن باقی ہیں، اس کے بعد یہ ستیہ ناس ختم ہو جائے گا، میرا مطلب ہے سنیاس ختم۔ پھر آپ میرے ساتھ جیسا مرضی سلوک کیجیے گا، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ میں آپ کو گانا بھی گا کر سناؤں گی اور ڈانس بھی کروں گی، میں نے پریکٹس بھی کر لی ہے۔ اس نے بہت ہمت جمع کر کے اس کے سامنے زبان کھولی تھی، ساتھ ہی ایک معصوم سی کوشش اسے لالچ دینے کی بھی کی تھی۔ ستیہ ناس تو آج ہی ختم ہوگا، اور تم ڈانس بھی کرو گے اور گانا بھی گاؤ گے، اس لیے تم پریکٹس کرو نہ کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اب مجھے فضول کاموں کے لیے میں بعد میں وقت نکالوں گا، آج تو ضروری کام ہے۔ آج مجھے میری طلب مٹانی ہے، تمہیں اپنانا ہے۔ اچانک اس کے دوپٹے کو اسی کی گردن سے نکال کر دور پھینکتا وہ لمحے بھر میں اس کی دھڑکن اتھل پتھل کر گیا تھا۔ اس کا دل لمحے میں جیسے گھوڑے کی رفتار میں بھاگنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی سرائی دار گردن پر ہاتھ رکھا تھا، جہاں موجود دوپٹہ اب زمین پر پڑا تھا۔
تو آپ اپنی طلب پوری کریں، جتنی چاہیں سگریٹ پی لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ سہم کر اسے دور ہوتے ہوئے بولی، جبکہ نگاہیں زمین پر پڑے دوپٹے پر تھی۔ سگریٹ کی نہیں، تمہاری طلب ہے۔ سگریٹ کی طلب تو میں جب چاہے مٹا سکتا ہوں، اور اب سے میں اس طلب کا علاج بھی ایسا کروں گا کہ جب میرا دل چاہے گا تب میں اسے اپنی طلب پوری کر لوں گا۔ اپنے پاؤں کو جوتوں کی قید سے آزاد کرتا وہ اس کے نازک سے وجود کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ سائیں، اس نے بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ اس کا نام پکارا تھا۔ آج کچھ مت بولنا، آج ظاہر شاہی اپنا دل تمہارے قدموں میں رکھنے کے لیے آیا ہے۔ اگر آج تم پیچھے ہٹی تو ساری زندگی تمہیں نکاح میں رکھوں گا، لیکن نگاہ اٹھا کے دیکھوں گا بھی نہیں، وہ سرد میری سے بولا تھا۔ اس کا گھبرانا، پیچھے ہٹنا، دور بھاگنا اسے برا لگ رہا تھا۔ وہ اس کا محرم تھا، کوئی غیر تو نہیں تھا جو اس سے اس طرح بھاگ رہی تھی۔ اس کی منزل وہی تھی، آج نہیں تو کل اسی کی پناہوں میں آنا تھا، ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا تھا۔ یہ زندگی اس کے نام کرنی تھی، تو پھر یوں اسے دور بھاگنا اسے غصہ ہی دلائے گا نا۔ سائیں، اس نے بے یقینی سے اس کے لفظوں پر اسے پکارا تھا۔ ہاں یا نہ؟ اس کی بے یقینی نظر انداز کرتا سوال کر رہا تھا۔ آپ بہت ظالم ہیں سائیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی۔ میرا سنیاس ابھی مکمل نہیں ہوا، آپ اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتے۔ 26 دن کا ستیاناس ہو تمہارے سنیاس کا، کیوں فضول میں ایک ہی بات بار بار کرے جا رہی ہو، جبکہ بتا چکا ہوں نہیں رہ سکتا میں آج کی رات تم سے دور۔ ہاں ہوں میں ظالم، ایسا ہی ہوں، اپنے حق کے لیے لڑنا آتا ہے مجھے۔ اسے بیڈ پر پھینکتا وہ اس کے قریب سے اٹھا تھا۔ ساوش کو اپنے دل کی دھڑکنیں سست ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا وہ ناراض ہو گیا تھا؟ کیا وہ جا رہا تھا اسے چھوڑ کر؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی پیٹھ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے الماری کھولی تھی اور وہاں سے کوئی فائل نکال کر اس کے پاس آیا تھا۔ فائل اس کے سامنے پھینک دی تھی۔ اس فائل کو دیکھتے ہوئے جو چیز اس کے دماغ میں آئی تھی، اس کا دل بند ہونے کو آ گیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے گھبراتے ہوئے فائل کی جانب دیکھا تھا۔ یہ تو اسی اسپتال کی فائل تھی جہاں سے ظاہر شاہ کا علاج کروایا گیا تھا۔ وہ اسے کیوں دکھا رہا تھا؟ بے وقوف لڑکی، فائل ہے، نظر نہیں آ رہی؟ ہسپتال کی رپورٹ ہے، میری کھول کر دیکھو تاکہ تمہارا ستیاناس ختم ہو۔ دماغ خراب کر رکھا ہے 1 مہینے سے، وہ سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ ساوش نے فوراً ہی سامنے کھڑی ہوئی فائل دیکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک نظر اسے پڑتی، ساحر اس کے سے کھینچ کر صوفے پہ پھینک دیا تھا۔ اب اس فائل کو پڑھتے پتہ نہیں کتنا ٹائم ویسٹ کرو گی، نالائق لڑکی، میں اس نائٹ کو برباد نہیں کر سکتا۔ اس میں لکھا ہے کہ میں 100% ٹھیک ہو چکا ہوں، 100% ریکور کر چکا ہوں، میرا علاج مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب تمہارا ستیاناس والا ڈرامہ جو ہے اس کو بند کرو۔ آج رات تم میری ہو، بلکہ اب سے آنے والی ہر رات تم میری ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھ سے دور کس وجہ سے تھی، میں پہلے ہی دن سے تمہارے گریز کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے میرا کوئی نقصان ہو، کیونکہ اس شدید کنوارے ڈاکٹر کو یہ لگتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ حسین لمحات گزار کر بیمار ہو جاؤں گا، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے پاس آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی نا تو بھاڑ میں جائے ایسے مسئلے۔ اب میں تمہارے پاس آنے کے لیے چٹان سے ٹکرا سکتا ہوں، تو یہ مسئلہ کیا چیز ہے؟ اچانک اس کے بہت قریب بیٹھتے ہوئے ایک بار پھر اس کی دھڑکنوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا تھا، جبکہ ساوش نے بڑی مشکل سے سانس کھینچ کر ایک نظر صوفے پر پڑی فائل کو دیکھا تھا۔ کیا تمہیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اسے چور نگاہوں سے فائل کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے غصے سے کہا تھا۔ نہیں، میں تو دوپٹہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے فوراً زمین کی طرف دیکھا تھا۔ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے دوپٹہ؟ اس کے جھوٹ بولنے پر اس نے گھورا تھا۔ نہیں دیکھا ہے، وہ ہے نا، قالین خراب ہو رہا ہے، بھیگا ہوا ہے نا، اور بیڈ بھی خراب ہو رہا ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس نے گھبرا کر اٹھنے کے لیے پر تولے ہی تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واش روم کی جانب بھاگتی، سارے نے اس کے نازک سے وجود کو لمحے میں تھام لیا تھا اور اپنے قریب کیا تھا، اور پھر جیسے ساوش کی دھڑکنیں دھڑکنا ہی بھول گئی تھی، اس کا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، وہ اس کی بازوؤں میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ یہ لمحات آنے ہی والے تھے، آج نہیں تو کل ساوش کو اس کا ہونا ہی تھا۔ وہ اس کے جسم و بدن کا مالک تھا، اس کی ملکیت میں تھی تو وہ کیوں اپنی ملکیت کو یوں چھوڑ دیتا؟ ہاں، وہ خود کو تیار کر رہی تھی آنے والے ہر لمحے کے ساتھ اس کی شدتوں کو اپنے نازک وجود پر سہنے کے لیے۔ اس نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا، لیکن اچانک سے نہیں۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ کم از کم وہ اسے 26 دن تو دے گا، اور
ان چند دنوں تک وہ اسے خود سے دور رکھ پائے گی، لیکن نہیں، وہ پہلے آ گیا تھا۔ 2 دن پہلے اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بنا بتائے اس کے قریب آ گیا ہو۔ اس کے جسم و جان میں عجیب سا شور اٹھ رہا تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج ساحر شاہ کی نظریں وہ خود پر سے ہٹانے میں ناکامیاب رہے گی، لیکن آج وہ اسے پوری طرح سے اپنا بنا کر ہی دم لے گا۔ ساحر سائیں، میرے کپڑے بھیگ کے چینج، وہ گھڑتی سانسوں کے ساتھ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، جبکہ ساحر شاہ کے لبوں پر تبسم بکھر گیا تھا۔ میں ہوں نا، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی رات میرے نام کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تمہارا ڈر، تمہاری گھبراہٹ، تمہاری شرم و حیا سب میرے لیے انمول ہے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ زاویر بے اختیار نگاہیں چرا گئی تھی۔ ساحر سائیں نے آہستہ سے اسے تھام کر اپنے نزدیک کیا تھا اور اپنے سینے میں بھینچے ہوئے وہ اس کی گردن پہ اپنا چہرہ چھپا گیا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنی گردن پہ سرسراتے محسوس کرتے وہ شرم سے سمٹتی جا رہی تھی، جبکہ اس کی شرم سے کانپتے وجود کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اس پر سایہ سا بنا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی گردن پہ جھکتے ہوئے خود کو سیراب کرنا چاہتا تھا، لیکن زاوش نے بے اختیار کروٹ بدل کر اس کے عمل کو روکا تھا۔ ساحر سائیں کے لبوں پر ایک بار پھر سے تبسم بکھرا تھا۔ وہ اس کے لبوں کے لمس کو اپنی کمر پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ جا بجا اپنی شدتوں کا لمس چھوڑ رہا تھا، اپنے بے باک لبوں کو سیراب کر رہا تھا۔ اپنی قمیض کی ڈوریوں میں سے اس کا ہاتھ الجھا ہوا محسوس ہوا تو اس نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپاتے ہوئے اپنی دھڑکنوں کے شور کو سنا تھا۔ اندر دھڑکنوں کی ڈول نے الگ ہی ماحول بنا دیا تھا۔ ساحر سائیں کے لب اس کی گردن پر اپنی شدت اختیار کر رہے تھے، جبکہ وہ آنے والے لمحات سے گھبراتے ہوئے خود کو اس کی شدتیں سہنے کے لیے تیار تو کر رہی تھی، لیکن کہیں اندر بہت سکون بھی تھا۔ وہ اپنے محرم کے ساتھ تھی، اس کے بہت قریب، اس کی دھڑکنوں کا شور اسے بھی سکون دے رہا تھا۔ وہ بے تاب تھا، اس کے لیے، اسے پانے کے لیے مچل رہا تھا۔ اس کی قربت کا خواہش مند تھا، اس کی محبت کا خواہش مند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں صرف اس کا بسیرا ہو۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑا کوئی خوبصورت احساس نہیں ہوتا کہ اس کا شوہر اس کا طلبگار ہے، وہ اسے محبت کرتا ہے، وہ اسے چاہتا ہے، وہ اسے اپنے پناہوں میں رکھنا چاہتا ہے، اسے اپنے سینے میں چھپا کر رکھنا چاہتا ہے، اسے دنیا سے الگ کر کے اس کے ساتھ اپنا جہان آباد کرنا چاہتا ہے۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی مسکراہٹ ان کے جذبات کو ایک دوسرے تک پہنچا دیتی ہے۔ شاید اسی لیے اس رشتے کو اتنا افضل مقام دیا گیا ہے۔ یہ رشتہ جو دو انجان لوگ ایک دوسرے کے قریب یہ رشتہ جو دو انجان لوگوں کو ایک دوسرے کے اتنے قریب لے آتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تبھی تو یہ رشتہ محرم کہلاتا ہے۔ یہ رشتہ دنیا کا سب سے پاک رشتہ ہے۔ اسے مکمل کرنے کے لیے چند تقاضے ہیں، اور ساحر شاہ آج ان تمام تقاضوں کو پورا کر کے اپنا اور اس کا رشتہ مکمل کر دینا چاہتا تھا۔ آہستہ سے اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کے وجود کو اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ زاوش چہرہ جھکائے اپنی دھڑکنیں شمار کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ اپنی ہاتھ سے اوپر کرتا وہ اس کے بند لرزتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا، جن پر باری باری لب رکھتا وہ اس کے گالوں کو چومتا اس کے لبوں پر آیا تھا۔ اس کے لبوں پر گرم سانسوں کا لمس چھوڑتا وہ اسے اس کے لرزتے لبوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس کی گھنی مونچھوں کی چبھن اپنی پلکوں کے اوپر اپنے گالوں پر محسوس کرتی وہ اپنے لبوں پر اس کی گستاخی کا انتظار کر رہی تھی، جہاں وہ اس کی گرم سانسوں کا لمس محسوس کر رہی تھی، لیکن گھنی پلکوں کی چبھن محسوس نہ ہوئی تھی۔ زاوش نے آنکھوں پر سے پردہ ہٹایا تو وہ جان لوٹاتی نظروں سے اس کے چہرے کے رنگ دیکھ رہا تھا۔ اس کی کھلی آنکھوں کو دیکھ کر وہ دل فریبی سے مسکرایا تھا۔ تو بولو زاوش شاہ، کیا تم اپنے دل کے تمام تر رضا سے مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں تمہیں اپنا بنا لوں؟ کیا تم اپنے شوہر ساحر شاہ کو اپنا دل و جان سے اپنانے اور اپنی خوبصورتی کو ہر طرح سے اسے سراہنے کی اجازت دیتی ہو؟ وہ اس کی کھلی آنکھوں کو دیکھتے سوال کر رہا تھا۔ زاوش نے آہستہ سے نظریں چرا لی تھی، لیکن لبوں پر قاتل سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ ساحر شاہ کے تمام تر جذبات لمحے میں جگا گئی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو قید کرنے میں اس نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کے نازک وجود پر آہستہ آہستہ اپنی گرفت سخت کرتا چلا گیا تھا۔ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ زاوش نے گھبرا کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا تھا، لیکن اس کی ہاتھ کو اپنی گرفت میں قید کرتا وہ اس کے وجود پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ اس کی پناہوں میں قید بے بس ہو گئی تھی۔ اسے روکنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اب تو وہ اسے خود کو حاصل کرنے کی اجازت دے چکی تھی۔ وہ کیوں اس سے دور ہوتا؟ وہ تو سراپا عشق تھا، وہ ٹوٹ کر محبت کرنے والا۔
وہ جس بھی چیز کو چاہتا تھا اتنی شدت سے، اتنی جنونیت سے چاہتا تھا کہ وہ چیز خود بھی ہمیشہ اس کے ہو جانے کی تمنا کرتی تھی، اور زاوش کی بھی یہی تمنا تھی۔ اب وہ صرف اس کی ہو کر رہنا چاہتی تھی۔ وہ انمول تھا، خود سے جڑے ہر رشتے کو انمول بنا دیتا تھا۔ اس نے آج اسے بھی انمول کر دیا تھا، اسے صرف اور صرف ساحر شاہ کا کر دیا تھا۔ اپنے پور پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل پر اپنے نام کی مہر لگا کر وہ اس سے الگ ہوا تو زاوش کے چہرے پر حیا کے ہزاروں رنگ دیکھ کر اس کی نیت پھر سے بے ایمان ہونے لگی تھی۔ کہو مجھ سے محبت ہے، اس کے کان میں گنگناتے ہوئے وہ اسے اپنے ایک بار پھر سے قریب کر گیا تھا۔ نہیں ہے، آپ نے میرا سنیاس مکمل نہیں ہونے دیا، مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں ہے، میں ناراض ہوں آپ سے، ہمیشہ کے لیے، وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولی تھی تو ساحر شاہ اس کی ناراضگی پر مسکراتے اسے اپنی پناہوں میں لیتا ایک بار پھر اس کی گردن پر اپنے لبوں سے مہر لگانے لگا تھا۔ اب تو وہ نائے گا بھی اپنے انداز میں، کاش وہ روٹنے سے پہلے یہ سوچ لیتی۔ دارم سائی اٹھ جائیں، گھر چلنا ہے، سب بار بار فون کر چکے ہیں صبح سے، وہ بہت زیادہ پریشان ہے ہمارے گھر سے غائب ہو جانے کی وجہ سے، پلیز اب گھر چلیں، پتہ نہیں آپ کی آنکھ کب کھلے گی، ذرا سوچئے تو صحیح، گھر میں سب لوگ پریشان ہیں اور آپ نے ابھی تک کسی سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ وہ کب سے اس کے سر پہ کھڑی اسے جگانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ایک اس کی ذومانی باتیں، دوسرا اس کی شدتیں اور بے باک انداز نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا، اور اب وہ صبح سے اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ سن بھی نہیں رہا تھا۔ جانم سائیں، کیوں بور کر رہی ہو؟ تم سمجھ لو کہ ہم انجوائے کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، ابھی تو بارش بھی ٹھیک سے نہیں رکی اور تمہیں واپس جانے کی جلدی ہو رہی ہے، آرام سے بیٹھی رہو، شام تک چلے جائیں گے یہ خوبصورت وقت ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کر کے۔ وہ ایک آنکھ کھولتا بولتے ہوئے سستی سے انگڑائی لیتا دوسری طرف کروٹ لے چکا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ویسے سب لوگ اتنے پریشان ہیں اور آپ ان سب کو مزید پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ اٹھیں اور فریش ہو، ہم ابھی گھر واپس جائیں گے، آپ کی گاڑی بھی ٹھیک ہو چکی ہے اور تھوڑی دیر پہلے وہ مینیجر چابی دے کر گیا ہے نا، اٹھ جائے نا۔ دارم سائیں، ہم اپنا وقت برباد نہیں کر سکتے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے اٹھانے لگی تو دارم نے اس کا وہی بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہ بھی اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالتا، اسے اپنے بہت قریب کرتا، خود سے اسے بستر پہ پھینکتا اس کے اوپر آ گیا تھا۔ اسے بنا کچھ بھی کہنے کا موقع دیے وہ اس کے نازک سے وجود کو اپنی پناہ میں قید کر چکا تھا۔ دارم سائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک تو آپ میری بات نہیں سن رہے، اوپر سے وہ بھی بول ہی رہی جب دارم نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے اسے خاموش کر دیا تھا۔ اس کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ مجھ سے دور نہ جایا کرو اور نہ ہی میرے ساتھ اس طرح غصے سے بات کیا کرو، پیار سے بات کیا کرو میرے ساتھ۔ تم پیار سے بات کرتی ہو تو مجھے تم پہ پیار آتا ہے اور پھر میں تم سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اس کی گردن پہ جا بجا اپنے لب رکھتے ہوئے اسی انداز میں آ کے بولا کہ در کو ہنسی آنے لگی تھی۔ وہ اسے کیا کہہ رہی تھی اور وہ کون سی باتیں لے کے بیٹھا ہوا تھا؟ دارم سائیں، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، پلیز۔ اس نے پھر سے ایک ناکام کوشش کرتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دارم اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا اسے گلے لگائے ہوئے اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ دارم سائیں، اس نے بے حد پیار سے پکارا تھا۔ اس طرح پکارنے پر دارم کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے اس کی گردن سے سر نکال کے اسے دیکھا تھا۔ پلیز گھر چلیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہ منت کر رہی تھی۔ تو تم میرے موڈ خراب کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو در کو پھر ہنسی آئی تھی۔ اس میں موڈ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہمیں تو گھر جانا ہے، کیا ابھی اور کیا شام میں تو پھر دیر کرنے کا کیا فائدہ؟ ہاں بالکل، ہمیں گھر جانا ہے، ابھی جائیں اور شام میں جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے ہم شام میں جائیں گے اور دیر کرنے کا فائدہ تمہیں ہو یا نہ ہو مجھے تو ہوگا۔ دیر کرنے پر تم شام تک میری باہوں میں رہو گی اور میں تم سے سیراب ہوتا رہوں گا۔ وہ اس کے لبوں پر ہلکے سے اپنے لب رکھتا ہوا پیچھے ہٹ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ تو یہ ساری رات آپ کو سیراب کرنے کے لیے کافی نہیں تھی کیا؟ اس نے شرماتے ہوئے کہا تو دارم کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جانم سائیں، میں تو تم سے کبھی سیراب نہیں ہوا ہوں، دن رات تمہیں پیار کرتا رہوں، دن رات اپنی پناہوں میں رکھوں، کبھی تمہیں خود سے دور نہ ہو جانے دوں، تب بھی میرا جنون مکمل نہیں ہوگا۔ جب میں اپنی باہوں کی محبت کی شدت تمہارے وجود میں اتارتا ہوں، مجھے تم سے نئے سرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ دارم شاہ
خود پر محبت بن کر تم پر برسے تب بھی اس کی شدتیں مکمل نہیں ہوں گی۔ تم سمجھ نہیں سکتی تم دارم شاہ کے لیے کیا ہو۔ تم دارم شاہ کے لیے جنون ہو، عشق ہو، دیوانگی ہو، سب کچھ ہو۔ سب سے بڑھ کر تم دارم شاہ کی ہو اور ہر چیز پر یہ چیز میرا سیر و خون بڑھا دیتی ہے۔ مجھے زندگی جینے کی وجہ دیتی ہو، خوش رہنے کی وجہ دیتی ہو۔ جب میں تمہیں اپنے ساتھ دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں۔ تم نے مجھے مکمل کیا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں دوست دارم جانم سائیں۔ تم عشق ہو میرا، اس کے لبوں پر بے تابی سے چومتے ہوئے بولا تھا۔ دوست دارم کا مطلب تو یہ تھا کہ میں پاگل نہیں ہوں، مطلب آپ پاگل ہیں کیونکہ میں آپ کا نام آتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کوئی پرانی بات یاد کروائی تھی۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے پیار میں پاگل ہوں، تمہارے عشق میں دیوانہ ہوں۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے نازک سراپے کو قید کر چکا تھا، جبکہ اس بار در بنا مزاحمت کے اس کے قریب آ گئی تھی۔ کیا بات ہے میڈم، آج تو آپ کی آنکھ کچھ زیادہ ہی لیٹ کھلی۔ اچھی لڑکیوں کا کام نہیں ہوتا 9:30 بجے جاگنا۔ ابھی اچھی لڑکیاں صبح سویرے اٹھتی ہیں، اپنا گھر بار سنوارتی ہیں۔ اسے شرماتے ہوئے کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر زری شروع ہو گئی تھی۔ آج صبح سے نہ تو زاوش نیچے آئی تھی اور نہ ہی ساحر کام پر گیا تھا۔ اسے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ سنان جب صبح اپنے کام کے لیے نکل رہا تھا تو وہ کافی دیر ناشتے کے دوران بھی ساحر کا انتظار کرتا رہا تھا۔ ہر روز تو وہ اس وقت تک آ جاتا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات ہوئی تھی کہ وہ وقت پر نہ آ سکا۔ زرنش نے سوچا اسے جگا کر آتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی آنکھ نہ کھلی ہو، لیکن آگے سے سنان نے کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں، جب اس کی آنکھ کھلے گی تو آ جائے گا، اور پھر یہ کام پر چلا گیا تھا۔ جبکہ رات سے نور دارم بھی گھر پہ نہیں تھے، لیکن سنان کو صبح آتے دیکھ کے اسے حیرت نہ ہوئی تھی، لیکن جب زاوش کمرے سے باہر نکلی تو اسے دال میں کچھ کالا محسوس ہوا تھا۔ اب جب دال میں کچھ کالا تو کیا زاوش کو دیکھ کر اسے پوری دال ہی کالی محسوس ہوئی تھی، جس کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خوشبو میں نہائی اس وقت کتنی پیاری لگ رہی تھی کہ زرنش ماشاءاللہ کہے بغیر رہ نہیں سکی تھی۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے چھیڑنے والے انداز میں بول رہی تھی، جبکہ وہ نظر زمین پر گاڑے شرمانے میں مصروف تھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں لڑکی، اچھی لڑکیوں کے جاگنے کا یہ وقت ہے؟ اس کی گردن سے بال ہٹاتے ہوئے خود ہی اس کے انداز میں شرمندہ ہوئی تھی۔ اس نے فوراً بال آگے کر کے واپس اس کا دوپٹہ سر پہ رکھ دیا تھا، جبکہ اس کی اچانک ہونے والی حرکت پہ وہ خود بھی گھبرا گئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ایسی ہنستی مسکراتی رہو اور خوش رہا کرو۔ جب ہنستی ہو، چپ رہتی ہو، تب کتنی سوبر محسوس ہوتی ہو۔ چھوڑو، میں کیسی باتیں کر رہی ہوں، میری بہن ہے ہی بہت عقل مند، تبھی تو کل رات عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے گھورنے پر وہ بات بدلتے ہوئے بات کو واپس وہیں لے گئی تھی جہاں پر وہ پھر نظر چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اچھا اب آپ مجھے تنگ نہ کریں، مجھے میرے سائیں کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ وہ جلدی سے کہتی ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ زرنش اس کی نظر اتارتی ہوئی وہی اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے لگی تھی، جبکہ دل ہی دل میں اس کے لیے بے شمار دعائیں کر رہی تھی۔ اس کی ہنستی مسکراتی زندگی کو کسی کے نظر نہ لگے اور وہ یوں ہی ہمیشہ خوش رہے ساحر کے ساتھ۔ ارے مسکان، آؤ، میں تمہاری طرف ہی آنے والی تھی، تمہارے کمرے میں تمہارا ناشتہ لے کر۔ چلو یہیں بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ زرنش نے وہی میز پر ناشتہ رکھ دیا تھا، جبکہ اندر آتی مسکان کو دیکھ کے زاوش کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ جبکہ زاوش کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ بھی ٹھٹک کے رہ گئی تھی۔ بہت الگ لگ رہی تھی وہ، کچھ الگ تھا آج اس کے انداز میں، جسے دیکھ کر مسکان کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن اس خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن آج اس کے چہرے پر خوبصورتی کے اور بہت زیادہ رنگ کھلے ہوئے تھے، جس سے مسکان کو الجھن ہو رہی تھی۔ اس سے ایک عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اسے ایک بھی دن زاوش اچھی نہیں لگی تھی۔ زاوش کی باتیں، اس کا انداز، اس کا بچپنا، اور پھر اس کا ساحر کی بیوی ہونا اسے بہت برا لگتا تھا۔ اس نے ساحر کی شادی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اس کے لیے وہ دن بہت گھٹن بھرے تھے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اسے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا اس میں ساحر شاہ کی شادی کو روکنا کہیں شامل نہیں تھا۔ اس نے کوشش بھی کی تھی، ایک رات وہ ساحر کے قریب گئی تھی اس سے ملنے، لیکن وہ کچن میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا
جاننا چاہتی تھی کہ زاوش اور ساحر کا رشتہ کس حد تک ہے، اور اس دن اس نے ساحر کو اپنے پیچھے سے اپنی باہوں میں قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ ساحر کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ زاوش نہیں ہے۔ وہ پچھلے 1.5 مہینے سے اس گھر میں رہ رہی تھی۔ اس کو یہاں آنے کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، کیسے بھی ساحر سے اس کا لاکٹ حاصل کرنا۔ اس نے بہت بار کوشش کی تھی اس کی غیر موجودگی میں اس لاکٹ کو حاصل کرنے کی، یہاں سے کیونکہ وہ اپنے احساسات کو سمجھ رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ساحر کے لیے اس کے دل میں اور قسم کی فیلنگز آ چکی ہیں۔ اس گھر میں کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ سنان کو کس کھیل کے تحت استعمال کیا گیا ہے۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا یہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ مردان خان کو کون تھا اور وہ لاکٹ اس کے پاس کیسے آیا؟ قصہ ساحر نے اس کی لاکٹ کی اہمیت کو سمجھا، کیونکہ وہ لاکٹ اتنے دنوں سے اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ مسکان کا مقصد صرف لاکٹ کو حاصل کرنا تھا، اور جس طرح سے وہ اسے حاصل کر لیتی، یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی۔ اسے ساحر شاہ سے محبت نہ ہوتی تو، لیکن وہ اب خود کو اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجبور تھی ایسا کرنے کے لیے۔ اسے اس سے محبت تھی، لیکن وہ یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ ساحر شاہ کی زندگی میں اس کا وجود بے معنی ہے، وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے اس نے خود ہی ساحر سے دوری بنا لی تھی۔ وہ خود ہی اس سے دور رہتی تھی، کیونکہ اس دن والے انداز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا اب وہ اپنی فیلنگز کو سمجھ رہی تھی، اور وہ اپنی فیلنگز کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے خود ہی ساحر شاہ سے دوری اختیار کر لی تھی۔ لیکن محبت سے دور رہنا آسان نہیں ہوتا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود ساحر شاہ کو دیکھے بنا رہ نہیں پاتی تھی۔ لیکن آج جیسے اس کا دل چھلنی ہو گیا تھا، اس کے دل کے 1000 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ زاوش کو اس نئے روپ میں دیکھ کر، اسے یوں اپنی محبت کے میں مہکتے دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، اس کا دل تڑپ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ کاش وہ بتا پاتی کہ زاوش نے اسے کیا چھینا ہے۔ کیا ہوا مسکان؟ میں کب سے تم سے کہہ رہی ہوں بیٹھو، آرام سے ناشتہ کر لو۔ زرنش کی تیسری بار آواز پر اس نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ نفرت سے زاوش کے مہکتے وجود کو دیکھ کر وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ اس کے سارے جسم میں جیسے آگ لگ چکی تھی۔ اسے لگا وہ اپنا سب کچھ برباد کر چکی ہے۔ ساحر شاہ نے کب اس سے محبت کا وعدہ کیا تھا، کب اس کا ساتھ چاہتا تھا، اسے محبت کے خوبصورت خواب دکھائے تھے، کب اسے کوئی وعدہ کیا تھا جس کے بھروسے وہ اس کے خواب دیکھتی، اسے اپنا تصور کرتی؟ لیکن یہ تو اس کا دل تھا جو اسے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ساحر شاہ نے تو کبھی ایک نرم نگاہ بھی اس پہ نہیں ڈالی تھی۔ اس کو اپنا ہی دل بے ایمان ہو گیا تھا۔ اس پر تو اپنا دل اس کے ساتھ کی چاہ کرنے لگا تھا، لیکن وہ تو بھول گئی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے اسی کا تھا جس کا وجود ساحر شاہ کے نام سے مہک رہا تھا۔